ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ گزشتہ کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اہل جنت کو بلکہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی انعام دینے کا ذکر فرمایا، اور وہ انعام کیا ہے یہ سوال قائم کیا گیا تھا۔ آج کی مجلس میں اسی ملنے والے انعام کا ذکر حق تعالی جل شانہ نے اس آیت شریفہ کے اندر فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے، اپنے رب کے خوف سے، اپنے رب کی امید سے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے مال اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو ایک انعام ملنے والا ہے، اور وہ انعام کے متعلق فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، فرمایا کہ کوئی شخص واقف نہیں ہے، فلا تعلم نفس، کوئی شخص واقف نہیں ہے کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے گزشتہ اعمال کے صلے میں کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک مخفی رکھی گئی ہے، پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ فلا تعلم نفس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی جاندار اس کو نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں بطور انعام کے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں، من قرۃ اعین، اور فرمایا کہ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اپنے اعمال کا، یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا جس کو یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے اندر جنت کی شکل میں ملنے والی چیز کو قرۃ اعین سے تعبیر کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے دل کو سکون ملے، جس سے دل کو فرحت ملے، جس سے آنکھوں کو قرار آئے، بلکہ اور آگے چل کے کہا جائے تو جس کو دیکھ کر نگاہ ٹک جائے، اس کو قرۃ العین کہتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر قرۃ العین بیٹی کو تعبیر کیا جاتا ہے، عام طور پہ ہمارے پاس شادی کے رقوع میں لکھا جاتا ہے نور نظر، لخت جگر، قرۃ العین۔ یہ جو نور نظر ہے یہی ہے قرۃ العین، جس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، جس کو دیکھ کر دل کو سکون ملے، جس کو دیکھنا دیکھتے دیکھتے دل نگاہ ٹک جائے، اس کو قرۃ العین کہا گیا۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او کما قال، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو دیکھو اپنے آپ کو پرکھو، مجھ سے محبت کا جو تمہارا دعویٰ ہے، اس دعوے کو پرکھنے کے واسطے یہ دیکھو کہ تمہارا دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میرے دل کو سکون پہنچانے والی چیز، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز نماز ہے۔ تو اگر تمہارا دل نماز میں لگتا ہے
تو پھر تمہارا عشق رسول کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. اور اگر تمہارا دعویٰ زبان سے عشق رسول کا ہے لیکن نماز میں تمہارا دل نہیں لگتا، نماز کو تم سکون سے نہیں پڑھتے بلکہ منافقانہ انداز میں نماز پڑھتے ہو کہ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن بڑی ہی زبردستی کے ساتھ اور بہت دل توڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسوں کو عشق رسول کا کوئی دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے. تو قرۃ عین وہ چیز جو آنکھوں کو، دل کو سکون بخشے، فرحت بخشے، اطمینان بخشے، اور ایسی چیز جس سے طبیعت میں بحالی ہو، طبیعت میں سکون پیدا ہو جائے، اس کو قرۃ العین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے. جو چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے، جس پر نگاہ ٹکتی ہے، انسان اس کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے بلکہ اس سے نگاہ بھی نہیں ہٹانا چاہتا. اور وہ چیز جو نگاہوں کو پسند نہیں آتی یا جو طبیعت کو تنفر پیدا کرتی ہے، انسان کی اگر نگاہ اس پر پڑ بھی جائے تو فوری اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے، فوری اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے. یہ انسانی طبیعت ہے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ آخرت کے اندر ملنے والی ایسی چیزیں ہیں اور جنت کی شکل میں ملنے والا ایسا انعام ہے کہ جس کی حقیقت تک کوئی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اور کوئی خیال نہیں جا سکتا، کوئی کان اس کے متعلق بیان نہیں کر سکتا. جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں. اور اس سے پہلے مجلس نبوی کے ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ روایات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قال اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے واسطے، میں اپنے نیکوکار بندوں کے واسطے ایسے انعامات رکھا ہوں، ایسا انعام رکھا ہوں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسا نعمت دیکھی ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے. بہت بڑی بات قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کسی انسان کے دل میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی. اس کو مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا علم آنکھ کانوں کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ صاحب میں بیت اللہ پہنچا، میں روضے پہ پہنچا آقا کے، وہ نورانیت ہے اور وہ منظر ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو ایک وہ آدمی ہے جو ابھی حرم نہیں پہنچا، جو کعبۃ اللہ نہیں دیکھا، جو آقا کے روضے پہ اب تک نہیں پہنچا، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت کی وجہ سے، اس کے دل میں آقا کی محبت کی وجہ سے، ہر مسلمان کے دل میں چونکہ ایک طرح کی محبت فطری تقاضے کے اعتبار سے حرمین کو پہنچنے کی اور آقا کے روضے کی زیارت کی ہوتی ہے، تو بڑے شوق سے اور بڑے وفور سے اور بڑے جذبے سے انسان سنتا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے، اگر اس آدمی کو حرم اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے پہنچا دیا، آقا کے روضے پہ نیاز مندانہ غلامانہ انداز میں بندہ سلام پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے، تو ایک وہ کیفیت عشق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، کسی آدمی کے کہنے کی وجہ سے جو تصورات دل کے اندر آئے، وہ تصورات جو اس نے ذہنی طور پر خاکہ قائم کیا، حرم ایسا ہے اور آقا کا روضہ ایسا ہے، مدینہ ایسا ہے، سلام اس طرح پڑھا جاتا ہے، طواف ایسے کیا جاتا ہے، تو ایک انسان بڑے شوق سے، جذبات سے اس نے سنا اور دل میں ایک طرح کا تصور اس کے قائم ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب وہ بندہ وہاں پہنچتا ہے اور اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے جب وہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ منظر ایک عجیب سما بنتا ہے اور انسان اس کے تصورات کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے کسی نے یہ بات بڑی عجیب انداز سے کہی ہے کہ پہنچا جو میں حرم کی چوکٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا اور کیا بھول گیا. یہ حقیقت ہے.
انسان جب کعبے پہ پہنچتا ہے تو اسے کوئی خود یاد نہیں رہتا کہ کیا میں مانگوں اور کیا میں بس ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، مالک میں تیرا ناسوا بندہ، میں بڑا گناہگار بندہ، اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے اپنے دیار پر مجھے پہنچایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بندے کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ پڑتے ہیں، اسے اپنا خیال باقی نہیں رہتا، اپنا ہوش باقی نہیں رہتا، بس ایک تصورات کی دنیا میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے جب حرم مدینہ پہنچتا ہے، نیاز مندانہ غلامانہ انداز میں آقا کے روضے پر حاضری کی جب توفیق ملتی ہے تو ایک انسان کا تصور قائم ہوتا ہے، میرے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں آقا کے روضے پہ آتا، آپ نے اپنے کرم سے مجھے آقا کے روضے پہ پہنچایا، اے اللہ میں سلام پڑھ رہا ہوں، اور بڑے ہی نیاز مندانہ انداز میں ایک بندہ اپنے آقا کے دربار میں سلام پڑھتا ہے۔ جو لوگ وہاں پہنچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی بندہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور آقا کے روضے پر پہنچ کر ایک عجیب کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایک سننے کے ذریعے ایک چیز حاصل ہوئی، اور دیکھنے کے ذریعے ایک چیز حاصل ہوئی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل میں تصورات میں اور دل میں خیالات کے ذریعے انسان ایک خاکہ بناتا ہے۔ جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی نعمت میں عطا کروں گا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر وہ خیال آیا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اور حاکم نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے، اِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ، توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت ایسے لوگوں کو عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسی چیزیں، خاص طور پر یہ بات مضمون توریت کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے پہلوؤں کو خوابگاہوں سے الگ کر رکھتے ہیں، یعنی راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توریت میں یہ مضمون لکھا ہے لَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، فرمایا کہ ان لوگوں کے واسطے جو راتوں میں اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، ایسوں کے واسطے اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُن، نہ کسی کان نے سنا، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور نہ اس کے خیالات کسی انسان کے دل کے اندر آئے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا يَعْلَمُ مَلَكَ مُقَرَّبٌ، اور نہ کوئی ملک مقرب، کوئی قریبی فرشتہ، قریبی فرشتہ بھی اس کو نہیں جانتا، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، نہ کوئی نبی اس کی کیفیت کو جان سکتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْقُرْآنِ، اور یہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ لہذا جنت کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی نعمت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جس کو ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، نگاہوں کے سامنے نگاہیں پوشیدہ رکھیں گے، یعنی ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی مزید تشریح ایک اور روایت کے اندر آئی ہے، اعلیٰ جنتی کا جنت میں ملنے والا انعام جو ہے سب سے کم تر جنتی، سب سے کم تر یعنی جنتیوں میں بھی سب سے ادنا درجے کا جنتی کون سا ہوگا اور اعلیٰ درجے کا جنتی وہ کون سا ہوگا، یعنی جنت کی جو صفات ہیں، جنت کے جو انعامات ہیں، وہ ادنا سے ادنا سب سے کم تر جنتی کو کون سے انعامات ملیں گے اور اعلیٰ درجے کا سب سے بلند مقام والے جنتی کو کیا انعام ملے گا، یہ ایک روایت کے اندر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بیان فرمایا جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیل اور وہ روایت انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔